بیٹن میڈیکل کالج بیٹن کالج آف میڈیکل سائنسز کے ہمارے پرنسپل صاحب اشفاق صاحب، وائس پرنسپل صاحب، ذمہ داران، اور آج یہاں پر بیٹن کالج آف میڈیکل سائنسز سے کامیاب ہونے والے پورے ڈاکٹرز کا میں بحیثیت کے مینیجنگ ڈائریکٹر بیٹن کالج آف میڈیکل سائنسز کے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج کے اس تقریب کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا اور آج کی تقریب کا انعقاد آپ کے ہی اپنے ادارے بیٹن کالج آف میڈیکل سائنسز اور اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے اس میدان، اس کیمپس میں منعقد کیا۔ آپ کے ذمہ داران نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور کہا کہ آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، ہماری ایک تقریر ہے، سارے پرانے طلباء و طالبات وہ آج کے ڈاکٹرز مل رہے ہیں سارے بیچز سے، تو میں نے درخواست کی کہ کہیں پر کیوں آپ اس کیمپس میں ہی کریے، اور الحمدللہ آپ تمام نے میری اس بات کو قبول کیا، تو اس کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔ اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہاں آپ کی اس تقریب کو منعقد کرنے کی میری درخواست اور خواہش کے پیچھے یہی بات تھی کہ جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، چاہے کتنے بھی اچھے ویڈیوز کیوں نہ بن جائیں اور ہمارے کام اور ہمارے پروگریس کی باتیں کیوں نہ کہی جائیں، لیکن اس وقت تک لوگوں کو یقین نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ اور آج آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سالار ملت علیہ رحمہ علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے گھروں سے بھی ڈاکٹرز نکلے، انجینئرز نکلے، اور وہی مقصد تھا کہ 1984 میں سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم و ملت کے لیے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج قیام کی منظوری حاصل کی، اور وہ بھی ایک وقت تھا جب میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آیا تو کئی مشہور و معروف آپ ہی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اصحاب نے مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت پر یہ کہہ کر مذاق اڑایا تھا کہ کیا ایک مرغی کے کھڑارے میں آپ میڈیکل کالج چلائیں گے، اور لوگوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ رکشے والے، جھٹکے والے، بنڈی والوں کی جماعت میڈیکل کالج کہاں سے چلائے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ لوگ جن کو جاہلوں کی جماعت کہتے تھے یا رکشے والے، بنڈی والے، جھٹکے والوں کی جماعت کہتے تھے، اللہ نے ان غریب رکشے والے، جھٹکے والوں سے کام لیا 5000 ڈاکٹرز بنانے کا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے، اور اللہ نے کام لیا۔ اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ابھی میں
آپ کی اس تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا تو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے وقت میں اتنے سارے فیسلٹیز نہیں تھے. بے شک نہیں تھے. 1984 سے لے کر میں کہوں گا کہ 95 یا پھر 2000 تک بھی اتنے زیادہ فیسلٹیز نہیں تھے. تو قابل مبارکباد ہیں وہ سارے بیچز کے وہ اسٹوڈنٹ کہ وہ سہولتیں نہیں تھیں, وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا, لیکن پھر بھی آج میڈیکل سائنس کی دنیا میں نام کمایا, اپنی پہچان بنائی, قابلیت اپنی منوائی اور ساری دنیا میں آج ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹرز اپنی قابلیت کے ذریعے اپنی کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ رہے ہیں. تو میں آج کی اس تقریب میں ضرور ہمارے کالج کے پہلے پرنسپل انصاری صاحب کو بھی یاد کروں گا اور ان کے بعد میں سارے پرنسپلز کو بھی یاد کروں گا جنہوں نے, اور سارے فیکلٹی کے ممبرز کو بھی میں یاد کروں گا کہ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ان جیسے قابل ڈاکٹرز کو نکالا اور ان کی محنت تھی, ان کی کوشش تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ پرنسز اسرا ہاسپٹل گراؤنڈ پلس فرسٹ فلور پر تھا صرف, اور آج الحمدللہ 7 منزلہ اور شاید میرے خیال میں 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ میڈیکل سائنسز اینڈ الائیڈ ہاسپٹل کا جملہ رقبہ 21 لاکھ اسکوائر فٹ ہے بلٹ ایریا 21 لاکھ. تو آپ اندازہ لگائیے, ایک سفر ہے جو ہم نے طے کیا اور بڑی مصیبتوں سے, بڑی پریشانیوں کے ساتھ ہم نے اس سفر کو طے کیا. میں جب آپ تمام کو آپ کی کامیابی کو مبارکباد دیتا ہوں تو یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ ڈاکٹر بول کے لکھتے تھے اپنے نام کے سامنے, لیکن بہت سے, تھوڑے ہوں گے بہت سے نہیں, لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو ڈکن کالج اور میڈیکل سائنسز لکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے کئی بورڈز کو دیکھا ہے, معاف کرنا خراب دکھے گا لیکن میں حق بیانی کر رہا ہوں. تو آج ہم اپنے اداروں کو اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں سے پڑھنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ فخر کرے گا کہ ہم ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے ون آف دا بیسٹ کیمپسز میں اگر کوئی کیمپس ہے تو وہ ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا ہے. اور صرف لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, لیکن آپ سب جانتے ہیں اسٹوڈنٹ تھے تو شاید آپ کی کچھ اور سوچتی ہوگی. آج زندگی میں آگے بڑھنے کے بعد آپ کی سوچ میں ضرور تبدیلی آئی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی کسی کا ایک چھوٹا سا دواخانہ ہے یا کلینک ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا دواخانہ یا ایک کلینک کو چلانے میں کتنی دشواریاں, کتنی تکلیفیں, کتنی آزمائشیں آتی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم ایک نہیں 2 دواخانے چلا رہے ہیں تو ہم پر بھی کئی تکالیفیں آتی ہیں, آزمائش آتی ہے, اور بار بار ہم سے یہی بات کہی جا رہی ہے اب نیشنل میڈیکل کونسل کی جانب سے کہ 2 ہاسپٹلز کیوں ایک کر دیں, لیکن پھر بھی ہم 2 ہاسپٹلز کو چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارے دونوں ہاسپٹلز میں میرے خیال میں قریب 350 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, 350. اور اگر ہم نرسنگ سٹاف, ٹیکنیکل سٹاف اور دوسرے سٹاف کو لے لیتے ہیں تو قریب
1500 یا 1800 ہے, 1800 کے قریب. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پرانے عمارت میں مرری کے کھڑارے سے جو سفر کا آغاز ہوا تھا آج 21 لاکھ اسکوائر فٹ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ قریب 2,500 سے 3,000 لوگوں کو روزی روٹی مل رہی ہے ہمارے ان اداروں سے, ہمارے ان دواخانوں سے. تو یہ ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے, یہ کام ابھی جاری ہے. اور جب تک ہماری سانس ہے, ہم زندہ ہیں, ہم ان اداروں کے لیے کام کرتے رہیں گے اور کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. میں اور ایک بات آپ سے کہوں گا کہ آج ہی میں ہاسپٹل میں تھا, ہماری میٹنگ ہوئی, اور آپ کو آپ کے درمیان میں یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہی ہم نے اویسی ہاسپٹل میں کینسر کے لیے, کینسر کے بلاک کی تعمیر جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تو سارے اکوپمنٹس کا آج ہم نے آرڈر دیا. قریب 40 کروڑ روپے کا ہم نے آرڈر آج دیا, جس میں لینیا ہے, بریکی ہے, پیٹ سکین ہے اور دوسرے پورے کینسر کے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جون یا جولائی کے مہینے سے کینسر کے مریضوں کا علاج کا انتظام بھی اویسی ہاسپٹل میں ہوگا. اور یہ انتظام, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے لیے ہو رہا. میں آپ لوگوں کے اطلاع میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ ان لاسٹ 5 years we have treated 25,000 پیشنٹس صرف آروگیہ شری کے اندر, جو گورنمنٹ کا جو غریبوں کے علاج کے لیے ہے. Many corporate hospitals refuse to admit the Arogya Shri patients, but OAC group of hospitals never refuses any Arogya Shri patient. And for your kind information, the amount which is due as on today is 20 crores of rupees, which is due from the government, but still we are not refusing any poor patient. اور نارمل ڈیلیوریز فری ہے, کیٹریکٹ کے ہمارے آپریشن بھی فری ہے ود 1 لینس کے ساتھ. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ آپریشن جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم جنرل سرجری کو بھی ہم فری کر رہے ہیں. تو وی آر موونگ ٹوورڈز میکنگ ون آف دا ہاسپٹلز فری فار دا پورسٹ آف دا پور پیشنٹس. اور ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. And for your information, as of now, general wards, OAC and Asra hospital میں فری ہے ہمارے. صرف فری نہیں ہے بلکہ ہم 3 ٹائم کا کھانا بھی فری کھلاتے ہیں پیشنٹس کو. تو آپ اندازہ لگائیے. اور آج کی تاریخ میں اسرا اور اویسی ہاسپٹل میں 300 جنرل بیڈ کے پیشنٹس دونوں ہاسپٹل میں ملا کر ہیں, وچ آلسو انکلوڈز آروگیہ شری. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 300 پیشنٹ آج ہیں. تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے, کیونکہ سالار ملت نے مجھے ایک ہی بات کہی تھی کہ یاد رکھو میاں, عثمانیہ دواخانہ نہیں معلوم کب بند ہو جائے گا, اور عثمانیہ کے بعد اگر غریب مسلمانوں کی یا غریب پرانے شہر کے لوگوں کی اگر امید گاہ ہے تو وہ اسرا ہاسپٹل ہے. اسرا ہاسپٹل کو غریبوں کے لیے رکھنا, کبھی اس کو مہنگا نہیں کرنا. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1 مہینے میں ہمارے ایوننگ اوپیز کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اسرا میں. انشاءاللہ 1 مہینے میں ایوننگ اوپیز بھی ہم کریں گے. تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں, اور میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ فخر کریے کہ آپ ڈیکن کالج آف میڈیکل سائنسز سے کامیاب ہوئے ہیں, اور ہم فخر کرتے ہیں آپ کی کامیابی پر. ہم کو ناز ہے آپ کی کامیابی پر. ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں, چاہے امریکہ ہو, چاہے UK ہو, یا آسٹریلیا ہو, سعودی عرب ہو یا دبئی ہو, تو کوئی نہ کوئی تو ضرور ہم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکبر صاحب
میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں سے کامیاب ہوا ہوں. تو آپ کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں مسرت ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان اداروں کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مسرت ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس ادارے نے آپ کو قابل بنایا اور جس ادارے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی, آپ ان اداروں کے لیے بھی کچھ کریں گے. ان اداروں کو نہ بھولیے. اور اگر کوئی اپنے اداروں کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے خدمات کو, ہمارے کام کو اور اچھا بنانے کے لیے اپنے قابل مشورے دیں گے اور آپ اپنی رہنمائی کریں گے. میں یہ بات پھر سے کہوں گا کہ ہم میں وہ قابلیت نہیں, ہم میں وہ صلاحیت نہیں, لیکن پھر بھی ہم ہمارے ٹوٹے ٹوٹے تجربے کے ساتھ ایک کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ تمام قابل لوگوں کا تعاون, آپ تمام کی دعائیں, آپ تمام کی سرپرستی, آپ تمام کی رہنمائی رہے گی تو ہمارا کام ضرور کامیاب ہوگا اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ضرور ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. پھر سے میں آپ تمام جو آج کے اس فنکشن کے آرگنائز کرنے والے کمیٹی کے ممبرز ہیں, آپ تمام کا پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قبول کیا اور یہاں پہ آپ نے اپنی آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا. امید کرتا ہوں کہ کم از کم ہر سال نہیں تو 3 سال میں یا 5 برس میں ایک مرتبہ ضرور یہ کیمپس کو آئیے, ہم سے ملیے, ہم کو مشورے دیجیے. ہمارے پرنسپل صاحب بھی مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کہا کہ اکبر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایلومنائز ہیں, بہت سارے میڈیکل کالجز کے, لیکن جو ایلومنائی دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا جو کام کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور کر رہا ہے. تو میں آپ تمام کو بھی اس غیر معمولی کام کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں, کیونکہ میں یو کے کو بھی جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آج ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے مقام پر ہیں, وہ لوگ بھی اپنی جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. اور آپ کے امریکہ کی بھی جو ایلومنائی کے جو ایسوسیشن ہے وہ بھی کر رہا ہے, اور جہاں جہاں پر بھی یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. بس میری آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ہاتھوں میں اور شفا دے, آپ کے زندگی میں اور کامیابیاں عطا کرے. اللہ آپ کے خدمات کو جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ان اداروں کے لیے محبت کو اور پیدا کرے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت اور آپ کے احترام کو اور پیدا کرے. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس زندگی کے سفر میں آپ بلندیوں پہ پہنچیں گے, کامیابی کو حاصل کریں گے, اور نہ صرف اپنا نام, اپنے ادارے کا نام اور اپنے والدین کے نام کو روشن کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.